تجھ سا کوئی نہیں. جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی. جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا. انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو خود حاصل ہو جائے. اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے. تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ. میں سائی والی میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں. مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں سائی وال میں ایک، میں ان کے پاس حاضر ہوا. میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائیں. انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب، ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں. حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے. حضور کا علم محدود ہے، لامحدود نہیں ہے. حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے. ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں، خطابت میں، تو عالم ما کان وما یکون، اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے. ایک واعظ ہے، عام مقرر ہے، واہ واہ ہوتی ہی نہیں، نعرے لگتے ہی نہیں، محفل میں گرمی آتی ہی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں. لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے. حضور کا علم محدود ہے، لامحدود نہیں ہے. حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے. ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا. وسلم کے پاس بکری کا گوشت بھون کے آپ کے لیے لائی اور اس میں زہر ملا کر لائی. نبی کو عالم الغیب کہنے والوں ذرا اس واقعے کی توجیہ تو سنا دو. اگر نبی عالم الغیب تھے تو یہ زہر والا کھانا آپ نے کیوں کھا لیا؟ حدیث کے لفظ ہیں، اللہ نے زبان دی، وہ ران پکار اٹھی، آقا مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ملا ہوا. اللہ کے نبی کو اس وقت تک پتہ نہ لگا جب تک بتا نہ دیا گیا. آپ نے وہ زہر والا لقمہ منہ میں ڈال لیا. ارے کوئی جان بوجھ کے عقل مند زہریلا کھانا کھائے گا؟ اور وفات کے موقع پر کہا تھا، عائشہ اس یہودیہ نے جو مجھے خیبر میں زہر والا کھانا دیا تھا آج میری رگوں کو کاٹ رہا ہے. بخاری و مسلم میں ہے، ایک رات مدینے میں شور بلند ہوا، خوف چھا گیا، لوگ اس آواز سے اس شور کی طرح بھاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے. ابھی لوگ پہنچے نہیں تھے. نبی اس واقعے کی تحقیق کر کے واپس آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے جاؤ اپنے گھروں میں سو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چھان بین کر چکے ہیں. اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو جا کر اس شور کے پیچھے جانے کی حاجت کیا ہوتی؟ آپ کو تو پتا ہوتا کہ دشمن آیا ہے، کس چیز کا شور ہے. بخاری مسلم میں ہے، ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا آپ کے اصحاب میں سے مجھے کسی نے تھپڑ مارا ہے، آپ کے ایک صحابی نے مجھے تھپڑ مارا ہے. آپ اس یہودی سے پوچھتے ہیں کس نے مارا ہے؟ آپ نے یہودی سے پوچھا کس نے تجھے تھپڑ مارا؟ اس نے کہا فلاں انصاری نے مجھے تھپڑ مارا. میں ٹکوسلے مکوسلے نہیں دیا کرتا ہے. اس پر بھی صحیح بخاری اور مسلم کو کوٹ کرتا ہوں، متفق علیہ حدیث. میرے آقا ممبر پہ کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ نے فرمایا صحابہ کرام کا مجمع ہے اور اہل مدینہ، اعراب، بدو سب جمع ہیں. فرمایا سلونی اما شئتم. آپ کے کان پر کوئی بات پڑی، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اگر جی نہ چاہے تو کہو کہ جو بخاری سے باہر ہے ہم نہیں مانتے. جی نہ چاہے تو کہو جو بخاری میں نہیں وہ نہیں مانتے. اب میرے پاس آئیے، اب جو بخاری مسلم دونوں میں ہے میں وہ دکھاتا ہوں، تم وہ بھی نہیں مانتے. تو آپ مانتے کس کو ہیں؟ آپ کسے مانتے ہیں؟ آپ صرف اپنے آپ کو مانتے ہیں.
اگر آپ صرف بخاری مسلم کو مانتے ہیں تو میں بخاری مسلم بتاتا ہوں. بخاری مسلم میں متفق اہل حدیث. آقا نے فرمایا سلونی اما شئتم، آؤ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، 3 بار فرمایا. صحابہ کرام کانپ گئے. ایک شخص اٹھا، اس کو لوگ تانا دیتے تھے. کیا تانا دیتے تھے؟ کہتے تھے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو، تم اپنے باپ کے نہیں ہو. اس نے کہا جو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، یا پیغمبر اسلام جو شخص بھی تھا وہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں پوچھ لو جو پوچھنا ہے، تو میں اپنا مسئلہ ہی حل کرا لوں کہ میں صحیح ہوں، نسب ہوں یا نہیں، واقعتاً اپنے باپ کا ہوں، یہ میری ماں نے کسی اور سے لیا، تو میں نے تو ماں کی بات کو ہی مانا ہوا ہے نا. تو کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے کچھ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. حضور میرے باپ کا اصل باپ کا نام کیا ہے؟ میرے صحیح باپ کا نام کیا؟ اب بولیے، یہ پوچھنا کہ میرا اصل باپ کون ہے، یعنی میں نطفہ کس کا ہوں، میری ماں سے جب میں ٹھہرا ماں کے پیٹ میں کس شخص کا ملاپ ہوا تھا، یہ تو سارا علم غیب کا مسئلہ ہے. یہ رات کے اندھیرے کی بات کون جانتا ہے کہ تیری ماں کس سے ملی، کس نے تیری ماں سے ملاپ کیا؟ تو یہ تو اللہ جانتا ہے. آقا علیہ السلام کا کام تھا، فرما دیتے نا، اگر اس پر یہ علم نہ ہوتا غیب کا تو فرماتے بھی عقل سے کام لے، تو کس کا نطفہ ہے یہ تو اللہ کو علم ہے، میں یہ باتیں تھوڑی کہہ رہا ہوں. نہیں، اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ آقا نے فرمایا ابو کا حذافہ، جاؤ تیرے باپ کا نام حذافہ ہے. اب ایک دوسرا شخص کھڑا ہو گیا، اس کو بھی لوگ کہتے تھے کہ تم حلالی نہیں ہو، حرامی ہو. اس نے کہا آج دریائے علم مصطفیٰ جوش میں ہے، میں بھی مسئلہ حل کرا لوں. اس نے پوچھا آقا حضور بتائیں میرے باپ کا نام کون ہے، میں کس کا نطفہ ہوں؟ اس کو آقا نے فرمایا تو کسی اور کا نطفہ، اپنے باپ کے نہیں ہو. اور نام بتا دیا، ابو کا سالم مولا شیبہ، شیبہ کا آزاد کردہ غلام، اس کا نام سالم ہے، تیری ماں نے اس سے لیا تجھے. تو آقا علیہ السلام اگر بتانے پہ آئیں تو کائنات کی 7 زمینوں کے نیچے کے بھی پردے اٹھا کے بول دے، تحت الثری سے عرش معلی تک کائنات کے ہر روشن اور تاریک کونے کو کھول کے میرے مصطفیٰ بتا دے. بخاری میں کتاب الشہادات چیپٹر میں حضرت عمر کا قول موجود ہے، جب تک نبی الاسلام ہم میں موجود تھے، اگر ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا یا صحیح بیان کرتا تھا اور ہمیں معاملہ ایمبیگوس ہوتا تھا، اللہ وحی کے ذریعے نبی کو بتاتا تھا، تو ہم وحی کی بنیاد پہ کسی کا فیصلہ کر دیتے تھے. اب نبی الاسلام دنیا سے چلیں گے، اگر کوئی شخص اب کوئی عمل کرے گا، ہم اس کی نیت پہ فیصلہ نہیں کریں گے، اس کے کرتوتوں پہ فیصلہ کریں گے. بالکل صحیح. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا تم میں سے بعض لوگ چرب زبان ہوتے ہیں اور وہ اپنی چرب زبانی سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں مجھ سے، کیونکہ حضور نے شفاعت پہ فیصلہ کرنا ہے. دیکھو اگر تمہیں پتہ ہے کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو تو تم اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہے ہو. نبی علیہ السلام بھی کسی کے حق میں ڈیسیژن کر دیں اور وہ ڈیسیژن غلط ہو، قانوناً وہ صحیح ہے اور اوریجنلی وہ بندہ ناحق تھا، تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرا فیصلہ بھی تمہیں نفع نہیں دے گا، اگرچہ میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا لیکن دوزخ کی آگ ساتھ لے کے جا رہے ہو. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اس میں الفاظ ہیں میں بھی ایک انسان ہوں اور چرب زبانی تم میں سے کوئی کرتا ہے. اب یہ اللہ بات ہے کہ آپ کے بزرگ دلوں کا حال جان لیتے تھے. نبی الاسلام کو بھی اسی وقت پتہ چلتا تھا جب وہی دیکھ لیں غزوہ تبوک پہ جو کعب بن مالک پیچھے 3 صاحب رہ گئے تھے، بخاری مسلم میں ان کی توبہ کا واقعہ آتا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے سورہ توبہ کے اینڈ پہ. غزوہ تبوک پہ وہ کہتے ہیں ہم سوچتے رہے کہ ہم بہانے کریں گے، حضور آئیں گے، منافقین بہانے کر رہے تھے، حضور واپس آئے، کچہری لگائی تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے بھی ارادہ کیا، میں کہہ دوں میری بیوی بیمار تھی یا کوئی مسئلہ تھا، پھر میں نے کہا کہ اگر میں نے حضور سے جھوٹ بولا تو میں نبی الاسلام کو تو دھوکہ دے لوں گا، لیکن بعد میں اللہ تو وحی کے ذریعے حضور کو بتا دے گا. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضور کو پتہ چل جائے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یہ تو کہتے ہیں بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں نا، پرانیاں گلاں. بڑے بدعتی صاحب تھے ہمارے محلے میں، وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکونو کا علم حاصل ہے، ہر چیز کے بارے میں، یعنی گویا اللہ کے علم اور نبی کا علم کیا ہو گیا،
برابر ہو گیا. اللہ نے دے دیا ہے آپ کو سب چیزوں کا علم. تو ہم چلے گئے, بچے تھے, ہم نے ان سے پوچھا جا کے کہ حضرت یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہی پتہ چل گیا ان کو, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, وما هو علی الغیب بضنین, ہمارے نبی غیب پر بخیل نہیں ہے. یعنی اللہ نے جو نبی کو غیب کا علم دیا تو ہمارے نبی اس میں بخیل نہیں ہے. بخل کہتے ہیں نا کہ اپنے پاس رکھ لینا چیز کو سنبھال کے, بخیل نہیں ہے, سخاوت کرتے ہیں اس علم میں. تو میں نے فوراً ان کو جواب دیا, میرے دماغ میں اس کا جواب, میں نے کہا بھائی اس سے کلی علم, سارا علم غیب مراد نہیں ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اگر سارا علم غیب مراد ہوتا تو نبی پھر سارا علم غیب امت کو دیکھ کر جاتے. اگر کچھ اپنے پاس رکھتے تو بخل لازم آتا کہ نہیں آتا؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین. یہ تو بعد میں پھر میں نے گرامر پڑھی تو اور کچھ اس میں نقطے نکلے, جب اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, یعنی گرامر میں پتا چلا اس میں تو آتا ہے ذرہ برابر بھی بخل نہیں کرتے. بضنین میں بات تاکید کے لیے, ما ہوا علی الغیب بضنین, نبی کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو غیب دیا اس میں ذرا بھی بخل کا سے کام نہیں لیتے. سارا امت کو کیا کر دیا آپ نے؟ بانٹ دیا, کچھ بھی نہیں, یعنی اس میں بخل نہیں کیا آپ نے. تو میں نے کہا اگر اس سے کلی علم غیب مراد ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی عالم الغیب بنا کے جاتے. تو اس سے کلی علم غیب نہیں ہے. جتنا جو جزوی علم غیب اللہ نے اپنے نبی کو دیا, جو اللہ کے علم کے مقابلے میں یقیناً کم تھا, ہمارے مقابلے میں تو بہت ہے, تو ہمارے نبی نے جو علم غیب اللہ نے بانٹنے کو کہا امت کو, اس میں نبی نے بخل سے کام نہیں لیا. تو شریعت کی جتنی ضروری چیزیں تھیں, قبر کے احوال, قیامت کے احوال, جو بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے, اور وہ ایسی باتیں جن کا امت کے عملی زندگی سے یا دین کی زندگی سے تعلق ہے, تو اس میں نبی نے ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیا, اور وہ سارا امت کو دے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب میں چند حدیثیں آپ کو عرض کرتا ہوں جو خاص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں, اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو چند عقائد ذکر کروں گا. پہلے ایک عقیدہ یاد رکھیے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں چند عقائد بہت ضروری ہیں کہ آپ سمجھیں. یہ 10 قسم کے 10 عقائد کہہ لیں آپ ہیں, اور یہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہونے چاہیے. یعنی کم از کم آپ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں, تاکہ اگر کوئی آپ سے گفتگو کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھا سکیں, یا آپ کے بچے آپ سے پوچھتے ہیں, کوئی مسلمان آپ سے سیکھنا چاہتا ہے, تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کے علم کی وسعت کتنی ہے, اور کون سا علم نبی کریم کے لیے ثابت کرنا جائز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نمبر 1 عطائی ہے, ذاتی نہیں ہے. عطائی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو علم دین دیا گیا ہے. اللہ کی عطا سے آپ کے پاس علم ہے, جو بغیر کسی کے دیے حاصل ہو جائے اس کو ذاتی کہتے ہیں. ذاتی علم صرف اللہ کا خاصہ ہے. نبی کریم کا علم عطائی ہے, یعنی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. تو اب ایک بات یاد رکھیں کہ بعض علوم ایسے ہیں کہ اللہ کے لیے ثابت کریں تو آپ کافر, اور کچھ علم ایسے ہیں کہ نبی کریم کے لیے ثابت کریں تو کافر. یعنی اگر اللہ کے لیے ہم کہیں کہ اس کا علم عطائی ہے تو ہم کافر ہو جائیں گے, کیونکہ اللہ کو کسی نے علم دیا نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر علم ذاتی مان لیا جائے کہ نبی کریم کا علم ذاتی ہے, تو ہم کافر ہو جائیں گے, کیونکہ ذاتی وہ علم ہوتا ہے جو بغیر کسی کے دیے. اور ہم یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک قطرہ بھی اللہ کے دیے بغیر ہے. اسی لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. ذرا ذہن میں رکھیں, اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ شرعی اعتبار سے عالم الغیب اس ذات کو کہیں گے جس کے پاس علم غیب ذاتی ہو. پیغمبر اکرم عالم قرآن اور عالم الکتاب, پیغمبر کی عظمت کے باب میں یہ باب بہت ہی روشن ہے. لاہور سے آنے والا شخص کسی لاہوری کے سامنے کہے کہ لاہور میں تو مچھلی ہی نہیں ملتی, تو وہ لاہوری یہی کہے گا نا کہ تم نے لاہور دیکھا ہے. اتنی بڑی اب میں لفظ کیا بولوں, تہمت, اتنی بڑی بات تم لاہور کے لیے کہہ رہے ہو, لاہور دیکھا ہے. کہنے نہیں, لاہور پورا تو نہیں دیکھا. جو کہتے ہیں پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں تھا, انہوں نے شہر علم کا دروازہ دیکھا ہے. اگر وہ شہر علم کا دروازہ دیکھ لیتے تو پھر یہ سوال نہ کرتے کہ پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں ہے.
عزیزان گرامی، مدینۃ العلم، شہر علم، یونیورسٹی، جہاں تمام علوم پڑھائے جائیں اسے یونیورسٹی کہتے ہیں آپ. اور تمام علوم دنیا کے پاس ہیں کہاں؟ 73 حروف کا علم اللہ نے علم کے طور پر رکھا ہے، جس میں سے ایک دنیا کو دیا ہے، اور 72 اہل بیت اور نبی کو دیا ہے، اور 73واں حرف رکھا ہے اپنے لیے تاکہ پیغمبر سے کہتا رہے قل رب زدنی علما، اے میرے حبیب مجھ سے کہتے رہو مجھے علم چاہیے. وہ 73واں حروف ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ مانگو مجھ سے علم مانگو. جن کے پاس 72 حروف کا علم ہو، یہ حدیث ہے، آپ کی سماعتیں اور آپ کے ذہن حدیث کی طرف توجہ رکھتے ہیں. 72 حروف کا علم نبی اور آل نبی کے پاس. ایک حرف کا علم ہے جو پوری دنیا کو دیا ہے. جب پوری دنیا ایک حرف کے علم کو لینے کے بعد یونیورسٹی بنا لیتی ہے تو پھر جس کے پاس 72 حروف کا علم ہے اس کے علم کو کیا کہیں گے؟ انہوں نے بھی نام دیا مدینۃ العلم، شہر علم، اور کہا شہر علم کا دروازہ ہے جسے علی کہا جاتا ہے. جملہ آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں عزیزان گرامی. شہر علم کے دروازے کی ایک چھوٹی سی چوب کو نہج البلاغہ کہتے ہیں. وہ جو دروازہ لگا ہوا ہے اس پر ایک چھوٹی سی لکڑی کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. تم نے اگر نہج البلاغہ کو پڑھ لیا ہوتا تو پیغمبر کا علم سمجھ میں آ گیا ہوتا.